سنہری دھوپ کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ناول جو ہے وہ کون سا شروع کیا جائے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسامہ نظریں اسی پر جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ عبیر کی صرف نظریں نہیں جھکی، دل بھی دھڑکا تھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو، خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جوتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ عبیر نے جواب میں چپ سادھے رکھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکوت زہر آلود لگنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے گھراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ عبیر اس کی گرفت میں زور سے پھڑ پھڑائی۔ مجھے معاف کر دیں اسامہ، میں بکواس بند رکھو اپنی، سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں اسے جھٹک دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا گری، سر صوفے کی ہتھی سے جا لگا تھا۔ زمین آسمان جیسے اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ساجدہ بتا رہی تھی تم پریگننٹ ہو، بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ عبیر کے اسان خطا ہونے لگے۔ وہ کہہ نہیں سکی تھی کہ اس نے ایسا کوئی اختیار دیا تھا اسے، نہ سہولت، مگر زبان تو جیسے خاموش تھی، خوف سے، مجبوریوں سے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سن رہی ہو تم؟ جہنم واصل کرو اس گناہ کی پیداوار کو۔ جی؟ عبیر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ سی گئی۔ اسامہ کے تاثرات مزید خوفناکی سمیٹ لائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ دانت پینچ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جس کی آنچ روح تک سلگا رہی تھی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کروا دوں، اور اس کی بات اسامہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں عبیر کے چہرے پر پڑا تھا کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون جھلک پڑا تھا، مگر اسامہ کی آنکھوں سے پھر بھی نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو؟ مجھے؟ بدبخت عورت، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا مجھ تک آنے سے پہلے تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی تھی۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسی بدکماش عورتوں کے سب ہتھ کنڈوں سے بخوبی واقف ہوں میں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدید اور بے لحاظ تھا۔ عبیر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خوف اور بے بسی جیسے کہیں گم ہو گئی۔ اس کی جگہ طیش اور غیظ و غضب نے لے لی۔ کوئی بجلی سی چمکی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو کہ بہت پارسا ہو اور میں بدکار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا تمہیں، اپنی صفائی بھی دی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک نیتی کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجانب تھے، اور میرے دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کیچڑ میں کھرنے والا کنول چاہے پاکیزہ ہو مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکتی۔ جو بات گھن گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام پھر اس کے آنسوؤں پر ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اور بری طرح روتے ہوئے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی تھی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ عبیر وہیں بیٹھ کر بے آواز آنسوؤں سے روئے گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کی جکڑ سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ بارش کی بوچھاڑ کھلی کھڑکی سے ہوا کے زور پر اندر آتی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک اس کمرے کے اندھیرے کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خدوحال کو عیاں کر جاتی۔ وہ بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر باہر موسم جیسی بے چینی، اضطراب اور وحشت تھی۔ سماعتوں میں بار بار روتی سسکتی آواز کی بازگشت گونجتی تھی۔ جو سزا تم نے مجھے سنائی میں نے بلا حیل و حجت قبول کر لی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں نے خاموشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک نیتی کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اسامہ نے اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا اور چہرے کا رخ موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا تھا اور وہ منظر روشن ہونے لگا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔
ہر انداز میں گریز، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے اور توجہ پر کنفیوز میں ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنا۔ شادی کی پہلی رات بھی اس کی حیا امیز گھبراہٹ زدہ انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ وہ انداز از خود اس کی پارسائی اور پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مگر کیسے؟ اتنی بری اور غلط عورتوں کے درمیان وہ خود کیسے انچھوئی رہ گئی؟ اس نے خود سے سوال کیے تھے اور بے کل بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے، دھواں بکھیرتے وہ صرف اسے ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی۔ مگر اس کی میل ایگو کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا کردار داغدار ہو، چاہے محبت ہی صحیح، مگر وہ اپنی شریک حیات کو اس کی بدکاری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس قید خانے میں پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ ریلیکس نظر آتی تھی۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے؟ محض مجھے دھوکہ، مزید دھوکہ دینے کو؟ اس نے ایک نئی بات سوچی اور دماغ کی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو، تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ طے ہے، چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے کیوں نہ کچلنا پڑے۔ اس نے سوچا تھا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتہ بعد وہ پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کر عبیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف۔ البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے، سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ اس کا اطمینان، یعنی وہ اس ماحول سے، اس سزا سے پریشان تھی، نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبیر کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دیں اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے گھر سے نہ نکالے، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور زاروں قطار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اتنائی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عبیر کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی، میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچھوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالے، میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینے۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگی۔ تم جھوٹی ہو، دغا باز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر دوڑے ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھنکارا تھا۔ عبیر ساکت رہ گئی۔ میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی، میم نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو میم اپنے پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گی۔ اسامہ بلیو می، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا۔ میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پڑا پردہ اٹھا کر ایک اور حقیقت آشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے تھے۔ تم کہہ سکتی ہو مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ اور عبیر سن پڑنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئیاں گاڑی تھیں وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تو فائدہ نہیں تھا۔ متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی سوائے اس کے کہ اس چار دیواری اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینے۔ میری صرف یہی ایک بات مان لے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا تھا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ پیچھے خاموش بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے پرکھنے، اسے آزمانے آیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی تھی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا۔ اور عبیر، وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اسے حویلی سے نہیں نکالا تھا، اس نے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔
مسز ملک کے تاثرات سے ہفکی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا۔ وہ ملازم سے مخاطب تھا اور عبیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا تھا وہ بدکار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کا باوقار، وجیحہ اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی ان کی نسل کی عام مین تھی اور وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیت سنی تھی اس سے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی حدود سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں یہ رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے گھر میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جو یہاں اسامہ نے رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تھی تو ملازموں کو لائن میں حاضر کر لیا تھا، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اور غصے میں دیکھ کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں ہے، ملازم نے گھبرا کر بتایا تو وہ اسے گھورتی تن فن کرتی کمرے میں آن گھسی۔ وہ سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کو پھیلے تھے اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئیں۔ ان ڈراموں سے تم اسامہ کو تو متاثر کر سکتی ہو مگر مجھے نہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے وحشیانہ انداز میں اسے جائے نماز سے گھسیٹ لیا تھا۔ عبیر کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹ سی گئیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجرم ہوں آپ کی۔ اس کی بات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی، پھر ہاتھ رکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا۔ تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھنکاری اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلے بنا سر کے بل جا گری۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، تبھی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ رحم بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی نہ صرف ماں بننے والی ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کی زوردار ضرب سے وہ جس طرح تڑپ کر اذیت سے دوہری ہوئی تھی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکی۔ عبیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملک نے تند نظروں سے عبیر کو دیکھا تھا، پھر تنفر بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ عبیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی۔ تبھی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر تا پا کانپ رہی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹ بھینچے اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں رہنے کی اجازت دے رہی ہوں مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی، انہوں نے حکم سنایا تھا اور واپس پلٹ گئیں۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور حبس زدہ شام تھی۔ افطار میں ابھی خاصا وقت تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازماؤں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالکن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے سے بدتر یعنی مالکوں کی طرح توقیر کیا کرتے تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا اور خود پائپ لگا کر صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ عبیر کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی رنگت میں زردیہ بھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا اور وہ غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوف زدہ نظر آنے لگو۔ شوہر ہوں تمہارا، سخت گسیلا ٹیچر نہیں۔ اس کا سر تھپک کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ عبیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت ہنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو عبیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کر آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا تھا اسامہ نے ہی کہا جو ابھی اس نے سنا۔
مما بہت خفا ہیں مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے. میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا. معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں کر بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پر قائم رہوں گا کہ نہیں. تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں. وہ راسانیت سے کہہ رہا تھا. عبیر کی آنکھیں جھلک پڑی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا. آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے. پیچھے پلٹ کر دیکھو تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصاً خدا کے لیے کیا ہو. تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے. وہ دلوں میں گنجائش ڈالنے والا ہے. مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پر قائم رکھے. تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا. اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس آواز گونج اٹھی. اس نے پوری عمائدگی کے ساتھ سر ہلایا تھا. اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے. اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈالی تھی. آج میرا روزہ نہیں ہے. میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا. وہ اسے تاکید کر رہا تھا. عبیر کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا. اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا. عید میں ابھی کچھ دن باقی تھے، مگر اسے ابھی سے عید سعید کی خوشخبری مل چکی تھی. گھپ اندھیرا جھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا ڈالی تھی. یہ تھی سنہری دھوپ کی لاسٹ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ اور گروپس میں شیئر کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں.